ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم رضوی اور انجینئر نوید صاحب کے ساتھ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. انجینئر صاحب، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ علماء نے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اس چیز کو حرام بھی قرار دے دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ علماء اس میں تھوڑی بہت گنجائش باقی رکھے ہوئے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک چیز کو جب حرام قرار دے دیا جاتا ہے نا، تو اس سے بچانا پورے معاشرے کو نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. جیسے شراب نوشی کی اگر بات کی جائے تو جگر کی خرابی کا انٹرنیشنلی یا مغرب میں سب سے بڑا باعث شراب نوشی ہے، جبکہ ہمارے ہاں وجوہات تبدیل ہو جاتی ہیں اور جگر کی خرابی بھی اتنی زیادہ سامنے نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی طرح سے کیا مطلب ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ جیسے کچھ حضرات اس کو فی الوقت بھی مکروہ مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بعض بڑے مفتی حضرات سے سلسلے میں بات ہوئی، جب ان کو بتایا کہ تمباکو کے استعمال سے اس طرح کا کینسر کا مرض ہوتا ہے، تو انہوں نے نجی گفتگو میں تو کہا کہ ہاں اس کو حرام قرار دینا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اکیلے فتویٰ دیں گے تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوگی. بہتر ہے کوئی کلیکٹیو صورت ہو کہ ہم اس میں مل کر ایک فیصلہ دیں. لیکن فرض کیجئے کہ کچھ علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اسلام نے ہمیں ہر صورت کے حوالے سے رہنمائی دی ہے. مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں. تو جس نے مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا لیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم گرے ایریا میں نہ جائیں. اگر فرض کریں ویسے بھی یہ تقویٰ کی بلندی کی نشانی ہے کہ آپ بالکل جن چیزوں پہ شکوک و شبہات ہوں ان سے بالکل ترک ان کریں. کو چھوڑ دو. اس حدیث میں آتا ہے کہ ربا بھی چھوڑو، ریبا بھی چھوڑو، سود کو بھی چھوڑو، اور جن چیزوں کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ اس پہ کوئی سود کیا میزش ہے ان کو بھی چھوڑ دو. تو دین کی رہنمائی تو یہ ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی جواز بنا رہا ہے اس کو کہ جی بعض علماء اسے مکروہ قرار دے رہے ہیں اس لیے میں استعمال کرتا ہوں، تو اس کا بھی جواز کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان چیسٹ سوسائٹی ایک دن سیلیبریٹ کیا کرتی تھی جس کو کوئٹ اسموکنگ ڈے کہا جاتا تھا. خیال یہ رہے کہ یہ نو ٹوبیکو ڈے نہیں ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے منایا گیا تھا. کوئٹ اسموکنگ ڈے کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ کب سے جی، منایا جا اب رہا ہم ہے؟ اس کو کوئی ٹبیکو ڈے کہتے ہیں. یہ تقریباً آج سے 14-15 سال پہلے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، یہ دیکھتے ہوئے اور یہ ریلائز کرتے ہوئے کہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان، اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو سب سے بہتر وقت ہے کہ ہم کسی بھی بری عادت کو چھوڑ دیں، اور خاص طور پہ تمباکو نوشی کو یا تمباکو کے استعمال کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بہت سارے مسلم ممالک میں اس دن کو منایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ویسٹ میں بھی جو ان کی مسلمان پاپولیشن ہے ان کو بھی وہ اسی وقت ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنی نفس کو کنٹرول کریں، تو سگریٹ نوشی میں بھی میں سمجھتا ہوں سگریٹ نوشی کی عادت سے جان چھڑانے میں بھی سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ آپ کی ول پاور ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی کون سی دوا کھا لیں، فلانی دوا کھا لیں، چوئنگم لے لیں، پیچز لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ حد تک مدد کرتی ہیں، لیکن اگر آپ قوت ارادی ہی نہیں کرتے اور اپنی نفس کو کنٹرول ہی نہیں کرتے تو پھر کوئی دوا ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کی تمباکو نوشی کو چھوڑ دے. تو پہلا ارادہ کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں تو اتنا اچھا موقع آدمیوں کو دیا، مسلمانوں کو دیا ہوا ہے کہ آپ اس عادت سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ارادے میں جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ اکثر و بیشتر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسموکرس یہی کہتے ہیں کہ جی سگریٹ نوشی ترک کر دی تو پھر ہمارا ذہنی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، ہمارے لیے آگے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی. کس قسم کے طبی مسائل عموماً سامنے آتے ہیں اور کیا یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو؟ بالکل نہیں سر، یہ تھوڑے دیر کی بات ہوتی ہے. جیسے روزے میں نوید بھائی نے بتایا کہ 13-14 گھنٹے تو آپ نے ویسے ہی برداشت کر لیا، اگر 2-4 دن بھی آپ برداشت کر لیں تو بہت حد تک جو یہ مسائل آپ کے ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. کہنا کہ کنسنٹریشن ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے. انیشلی اگر 2-3 منٹ کے لیے شاید آپ کی کنسنٹریشن امپروو ہو، بس اس کے بعد یہ نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ بالکل خیال غلط ہے. یہ ایک عادت ہے، ایک میں سمجھتا ہوں نشہ ہے جس سے انسان کو چھٹکارا حاصل بڑی مشکل سے ہوتا ہے. یہ میں ماننے کو تیار ہوں. کچھ جو ہے طبی تحقیقی بتاتی ہیں کہ ہیروئن سے زیادہ خطرناک نشہ ہے. تو یقیناً چھوڑنے میں دشواری ضرور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی باتھ روم جانے میں، واش روم جانے میں پرابلم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں جو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ بالکل ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت شکریہ. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ
کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان سے پہلے کچھ ایسے اعمال کر لیں یا کچھ ایسی حفاظتی تدابیر کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو محفوظ تر بنا سکتے ہیں۔ انہی بیماریوں میں ایک بہت بڑا نام کینسر کا ہے۔ کینسر ایک دفعہ ہو جائے تو ہر شخص انتہائی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ کینسر کا ہو جانا اس طرح ہے جیسے فرمان موت سنا دیا جائے۔ کینسر کی وجوہات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ایک بہت بڑی وجہ بار بار سامنے آتی ہے، وہ ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو کا استعمال یا ٹوبیکو کی دوسری فارمز کا استعمال۔ اگر ہم اس ایک چیز سے اجتناب برتیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو شاید اپنے آپ کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور خاص کر جب کہ ہماری یہ عادت دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہو تو کیوں نہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔